حضرت امام علی النقی ہادی علیہ السلام حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10ویں جانشین ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے 10ویں امام ہیں اور سلسلہ عصمت کی 12ویں کڑی ہیں۔ آپ کے والد ماجد حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب سمانہ ہیں۔ آپ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح امام، معصوم، امام زمانہ اور افضل کائنات ہیں۔ امام علی النقی علیہ السلام علم، زہد، سخاوت، تقوی، شجاعت، طہارت نفس، بلندی کردار اور جملہ صفت حسنہ میں بالکل اپنے والد ماجد امام محمد تقی علیہ السلام کے مانند ہیں۔ آپ کی والدہ جناب سمانہ سلام اللہ علیہا آپ سیدہ ام الفضل کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت مطہر 5 رجب 214 ہجری کو منگل کے دن شہر رسول مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی آپ کے والد ماجد امام محمد تقی علیہ السلام نے علی رکھا۔ اسے اس طرح سمجھنا چاہیے کہ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے 12 جانشینوں کو اپنی ظاہری حیات کے زمانے میں معین فرمایا تھا، ان میں سے ایک امام علی نقی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ آپ کے والد ماجد نے اسی معین نام پر آپ کا نام رکھا۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے نام لوح محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں۔ سرور کائنات نے اسی کے مطابق سب کے نام معین فرمائے اور ہر امام علیہ السلام کے والد ماجد نے اسی معین نام پر اپنے فرزند کا نام رکھا۔ امام علی النقی علیہ السلام کی کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ کے القاب بہت کثیر ہیں، جن میں ہادی، ذکی، مرتضیٰ، عسکری اور نقی زیادہ مشہور ہے۔ حضرت امام علی النقی ہادی علیہ السلام تقریباً 29 سال مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے۔ آپ نے اس مدت عمر میں کئی ظاہری بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ امام علی نقی علیہ السلام کے مقام اور علم اور امامت کی ہیبت کے سبب ان ظاہری بادشاہوں نے آپ کی طرف رخ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ امور امامت کو انجام دینے میں بہترین کامیاب رہے۔ آپ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح عالم علم لدنی اور علم غیب بھی رکھتے ہیں۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے اسم اعظم 73 حروف میں سے کچھ حروف آصف بلخیہ اور جناب سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا تھا، جس کے ذریعے سے انہوں نے چشم زدن میں ملک سبا کا تخت بلقیس منگوا لیا تھا، اور اسے منگوانے میں ہوا یہ تھا کہ زمین سمٹ کر تخت کے قریب آ گئی تھی۔ خداوند عالم نے ہمیں اسم اعظم کے 72 حروف دیے ہیں اور اپنے لیے صرف ایک حروف محفوظ رکھا ہے جو علم غیب سے متعلق ہے۔ حضرت مسعودی کا کہنا ہے کہ اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے اپنی قدرت اور اپنے اذن علم سے ہمیں وہ چیزیں عطا کی ہیں جو حیرت انگیز اور تعجب خیز ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ امام علیہ السلام جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ امام علیہ السلام کے لیے رکاوٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کے پاس علم غیب جو ہے، اسی لیے امام علیہ السلام نے چاہنے والوں کو ہونے والے واقعات سے باخبر فرمایا۔ حضرت محمد ابن فرج کہتے ہیں کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے مجھے خط تحریر فرمایا کہ تم اپنے تمام امور و معاملات درست کر لو اور اپنے اسلحوں کو سنبھال لو۔ میں نے آپ کے فرمان کے مطابق اپنے تمام معاملات کو درست کر لیا، لیکن یہ نہ سمجھ سکا کہ آپ نے مجھے یہ حکم کیوں دیا۔ لیکن چند ہی دنوں کے بعد مصر کی حکومت میرے یہاں آئی اور مجھے گرفتار کر کے لے گئے اور میرے پاس جو کچھ تھا سب لے لیا گیا۔ مجھے قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ میں 8 سال قید خانے میں پڑا رہا۔ ایک دن مجھے امام علی نقی علیہ السلام کا خط پہنچا جس میں تحریر تھا: اے محمد ابن فرج،
آج تم اس نہیا کی طرف نہیں جانا جو مغرب کی طرف واقع ہے۔ خط پاتے ہی میری حیرانی کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں سوچتا رہا کہ میں تو قید خانے میں ہوں، میرا ادھر جانا ممکن ہی نہیں۔ پھر امام علی نقی علیہ السلام نے ایسا کیوں تحریر فرمایا؟ آپ کے خط آنے کے 2-4 دن بعد میری رہائی کا حکم آ گیا اور میں آپ کے حکم کے مطابق جس طرف امام علیہ السلام نے منع فرمایا تھا میں وہاں نہیں گیا۔ قید خانے سے رہائی کے بعد میں نے امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں خط لکھا کہ حضرت میں قید خانے سے چھوٹ کر گھر آ گیا ہوں، اے امام وقت آپ دعا فرمائیے، کرم فرمائیے کہ میرا بچا ہوا مال مجھے واپس مل جائے۔ آپ نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ عنقریب تمہیں تمہارا سارا مال واپس مل جائے گا، اور کچھ ہی وقت میں مجھے میرا سارا مال واپس مل گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ایسے بے انتہا واقعات ہیں جس میں صاف واضح ہو جاتا ہے کہ ائمہ اہل بیت رسول کی ذات علم غیب سے بھرپور ہے۔ ایک دن امام علی نقی علیہ السلام اور ایک شخص جن کا نام ابن حسیب تھا، امام علیہ السلام اور وہ شخص ایک راستے سے ایک ساتھ گزر رہے تھے۔ ابن حسیب امام علیہ السلام سے کچھ قدم آگے بڑھ کر کہنے لگے، آپ بھی قدم بڑھا کر جلدی آئیے، استغفر اللہ۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن حسیب تمہیں پہلے جانا ہے، تم جاؤ۔ اس واقعے کے 4 دن بعد ابن حسیب فوت ہو گئے۔ اللہ پاک ہم سب کو محمد و آل محمد کا حقیقی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک جو کسی بھی لحاظ سے حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے آگے بڑھنے کی حقیر اور ناکام کوشش کرے گا، وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ امام علی نقی علیہ السلام کے بے انتہا معجزات اور آپ کے علم باطن، علم غیب کے بے انتہا واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص جن کا نام ابو ایوب تھا، انہوں نے امام علی نقی علیہ السلام کو خط میں لکھا، اے نواسہ رسول میری زوجہ حاملہ ہے، آپ دعا فرمائیے کہ لڑکا پیدا ہو۔ امام علی نقی علیہ السلام نے جناب ابو ایوب کو لکھا، انشاءاللہ لڑکا ہی پیدا ہوگا، اور جب پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا۔ امام علی نقی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جناب ابو ایوب کی زوجہ کو لڑکا ہی پیدا ہوا اور اس کا نام محمد رکھا گیا۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ ایک شخص جن کا نام یحییٰ ابن زکریا تھا، انہوں نے امام علی نقی علیہ السلام کو خط میں لکھا، یبن رسول اللہ میری بیوی حاملہ ہے، آپ دعا فرمائیے کہ لڑکا پیدا ہو۔ اس پر امام علی نقی علیہ السلام نے جواب میں تحریر فرمایا، بعض لڑکیاں لڑکوں سے بہتر ہوتی ہیں، اور جناب یحییٰ ابن زکریا کی زوجہ کو لڑکی ہی پیدا ہوئی۔ یہاں تک کہ جناب ابو ہاشم بیان فرماتے ہیں کہ میں 227 ہجری میں ایک دن امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ کسی نے آ کر کہا کہ ترکوں کی فوج گزر رہی ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ہاشم چلو ان سے ملاقات کریں، اور میں حضرت کے ہمراہ لشکریوں تک پہنچا۔ حضرت نے ایک ترکی سپاہی سے اس کی زبان میں گفتگو شروع فرمائی اور دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ اس ترکی سپاہی نے امام علی نقی علیہ السلام کے قدموں کا بوسہ لیا۔ میں نے اس ترکی سپاہی سے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے امام کا عاشق بنا دیا ہے؟ اس ترکی سپاہی نے مجھ سے کہا کہ امام علی نقی علیہ السلام نے مجھے اس نام سے پکارا ہے جس کا جاننے والا میرے باپ کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا اولی الامر ہونا خود
قرآن مجید میں واضح ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ہاتھوں میں اور زبان اقدس میں خداوند عالم نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام جو کہیں وہ ہو جائے۔ ایک مقام پر جناب ابو ہاشم بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اپنی تنگ دستی کی شکایت کی۔ اس پر امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بڑی معمولی بات ہے، تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، ریت کی ایک مٹھی زمین سے اٹھا کر میرے دامن میں ڈال دو، اور آپ نے فرمایا، اسے غور سے دیکھو اور اسے فروخت کر کے اپنا کام نکالو۔ جناب ابو ہاشم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جب میں نے اسے دیکھا تو وہ بہترین سونا تھا، میں نے اسے بازار میں جا کر فروخت کر دیا۔ ہر مقام پر حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے امت کی مشکل کشائی اور حاجت روائی فرمائی ہے۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے اس طرح سے لوگوں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی فرمائی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہاں تک کہ جناب ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں ایک دن امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھ سے ہندی زبان میں گفتگو فرمائی جس کا میں جواب نہیں دے سکا۔ اس پر امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابھی تمہیں تمام زبانوں کا جاننے والا بنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ! یہ کہہ کر آپ نے ایک سنگ ریزہ اٹھایا اور اسے اپنے منہ میں رکھ لیا۔ اس کے بعد اس سنگ ریزے کو مجھے دیتے ہوئے فرمایا کہ اسے چوسو۔ میں نے منہ میں رکھ کر اچھی طرح چوسا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں 73 زبانوں کا عالم بن گیا جن میں ہندی بھی شامل ہے۔ اس کے بعد سے مجھے کسی زبان کو سمجھنے میں اور بولنے میں کبھی دقت نہیں ہوئی۔ ہم بھی سلام عرض کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10ویں جانشین حضرت امام علی نقی ہادی علیہ السلام کو، اس عظیم امام علیہ السلام کو جو اولی الامر ہیں۔ 5 رجب امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت مطہر آپ سب کو بہت مبارک۔ اے پاک پروردگار، حضرت امام علی نقی ہادی علیہ السلام کے صدقے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔